السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ وقال اللہ عز وجل الحی لا يموت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ گزشتہ سورہ نور میں سے چند حصے کے بارے میں ہم نے غور و فکر کیا، یعنی اس کی 2-3 آیات جس پر ہم نے غور کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کے وعدے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں سربلندی عطا کرے گا۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو گزشتہ بیان کر دی۔ اسی میں ایک آیت مبارکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کی گئی ہے، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں و نصرتیں امت محمدیہ چاہتی ہے کہ وہ ہمارے سروں پر رہے تو یہ 3 باتوں کا ہم کو لحاظ رکھنا ہے۔ نمبر 1، اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ترین ہو۔ نماز محض ایک فارمیلٹی نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے، عادت نہیں بنانی چاہیے جیسے کہ ہم لوگ عادت بنا کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا ہمارا عادت ہے، وقت پہ آ جانا، بس ایک رسم پوری کرنا اور چلے جانا۔ نماز صرف اتنی عادتوں کے لیے نہیں ہے۔ نماز اگرچہ کہ وقت مقرر کے ساتھ فرض کی گئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بے شک مومنوں پر اس کے وقت کے ساتھ، مقررہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی، اس کا ایک نظام ہے۔ لیکن اس نظام پر عمل کرنا، اس کی اقامت کا بہت گہرا مطلب ہے۔ میں میرے پاس بہت تھوڑا آج کا، کیونکہ آج معین آباد میں ایک فارم ہاؤس میں بھی ایک پروگرام ارینج ہے، وہاں مجھے پہنچنا ہے، تو مجھے سلسلی تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ حضرات سے۔ تو اقیم الصلاۃ میں بہت ڈیپتھ ہے، اس کے تمام شرائط، اس کے اوقات، اس کے تمام اذکار، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس کا باجماعت ہونا، اور پھر باجماعت ہونا کیوں ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، تو بہت ساری حکمتیں ہیں باجماعت نماز پڑھنے میں اور اس کو ادا کرنے میں، ایک نظام ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اقیم الصلاۃ میں۔ سب سے بڑی چیز جو ہم لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں، خصوصاً یہ ہم سلفی حضرات جو ہیں، ہمارے سلف صالحین کے مسلک پر چلنے والے لوگ، جو ایک آیت کریمہ، ایک حدیث مبارکہ کو لے کر کے بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے لوگوں سے بحثیں ہم کرتے ہیں۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی والی حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی کو جو ہے ہم لوگ پکڑ کے دلیل بنا کر کے دوسرے تمام مسلک والوں سے ہم مباحثے کرتے رہتے ہیں، ہمارے مناظرے چلتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نماز میں اس طرح صفحے بناتے تھے، اس طرح آپ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اس طرح ہاتھ باندھتے تھے، اس طرح آمین بولتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کے مباحثے ہم، تو ہمارے سارے مباحثے جو ہے، ہماری بحث وہ نماز کی ظاہری شکل سے ہی منسلک ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات آپ کو؟ ہماری تمام تر بحث نماز کے ظاہری شکل و صورت کے ساتھ وابستہ ہے، اسی پر ہم مناظرے کر رہے لوگوں سے۔ تو اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی میں، صرف ظاہری شکل نماز کی مراد ہے۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، مطلب کیا صرف ظاہری شکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے کے بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ ظاہری شکل بھی مراد ہے، بھی ہی نہیں، پھر اس کی ایک باطینی صفت ہے نماز کی، باطینی کیفیت ہے اس نماز کی، اقیم الصلاۃ میں وہ بھی شامل ہے۔ نماز کو قائم رکھو،
میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ بھی نا، نماز کے بارے میں مشہور حدیث ہے، بہت معروف حدیث ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ روزانہ ملاقاتیں کر رہے ہیں آپ اللہ سے۔ آپ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی عاجزی کا، بے بس ہونے کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ نے اپنی بے بسی کا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ مجھ میں کوئی طاقت ہے، نہ میں کوئی صلاحیت رکھتا ہوں، نہ میں کچھ ہوں تیرے مقابلے میں تو سرنڈر ہوں۔ دونوں ہاتھیں اٹھا دیا اور سرنڈر کر دیا۔ اس کے بعد آپ بادب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا سے تکبیر تحریمہ کے بعد آپ کو کٹنا ہوتا ہے اور کٹ جاتے ہیں، کٹنا ہی ہوتا ہے آپ کو۔ اگر آپ دنیا سے نہیں کٹے تکبیر تحریمہ کے بعد، آپ کے خیال، آپ کے باتیں دنیا والوں سے اگر چل رہی ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے، اس کو نماز ہی نہیں مانی جائے گی آپ کی، وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی آپ کی۔ نماز وہی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد سارے جہاں سے تعلق کاٹ دیا، آپ سب سے کٹ گئے۔ اب آپ کی یکسوئی، آپ کی توجہ صرف اور صرف اس خالق کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ کے ذہن و گمان میں صرف یہ ہے کہ میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے پیدا کرنے والے سے میں باتیں کر رہا ہوں۔ نماز اتنی عظیم ترین شے ہے کہ معمولی شے نہیں۔ مصلی پہ آپ کھڑے ہوئے تو اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں آپ، اور آپ کا کانسیپٹ، آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ اس وقت آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ایک بہت عظیم طاقت سے میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ میرے سامنے ہے، میں اس کے سامنے ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، بس اتنا ہی۔ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ احسان کے بارے میں جبرائیل امین پوچھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کئی مرتبہ، اخبرنی یا رسول اللہ عن الاحسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ جبرائیل نے کیا کہا تھا اس وقت؟ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، مگر یہ ضرور ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل کو یہ کہا تو جبرائیل نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ احسان یہی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت تو ایسے کر جیسے تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ علم تو اگر سے اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، علم تکن تراہ انہ یراک، رسول اللہ نے کھل کے فرمایا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تو اس کو دیکھتا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ وہ تجھے اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، تیرے اوپر نگاہ ہے اس کی، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ۔ تو یہ نماز کا قیام، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط ترین کرنے کا نام، اقیم الصلاۃ۔ تو رسول اللہ جو فرما رہے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، تو اس میں وہ باطینی کیفیت سب سے پہلے ہمارے پاس اولا ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ جو باطینی کیفیت ہے، جس میں اخلاص ہے، خشیت ہے، للہیت ہے اس نماز میں، جب رسول اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ساری دنیا سے کٹ چکے ہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں رسول اللہ کا سوائے اپنے رب کے۔ تو وہ جو کیفیت ہے نماز کی، کیا ہم لوگوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا؟ ہماری اقامت صلاۃ میں وہ ہے؟ جھگڑے تو بہت ہیں ہمارے، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ تو آپ نے کہاں رسول اللہ کی نماز اختیار کی؟ سوال کرنے والا اگر کوئی کرے، مجھ جیسا نڈر آدمی تو کرے گا، میں تو ڈرتا نہیں کسی سے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو اپنے آپ سے بھی گفتگو کرنی ہے بھائی۔ میرا سوال تو خود سے بھی ہوتا ہے، بابا بڑی بڑی باتیں مت ہاکو، میری روح مجھ سے بھی باتیں کرتی ہے، میرا ضمیر مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، بھائی بڑی بڑی باتیں کہاں ہاک رہا، تو کتنے پانی میں؟ مجھے اپنا جائزہ بھی لینا ہے اور پھر میرے بھائیوں سے بھی بات کرنی ہے۔ بھائی کہاں بن رہے ہو؟ یہ بننے سے کیا ہوگا؟ وہ جو ہم کو پیدا کیا ہے وہ بہت عظیم الشان ہے، وہ ہمارے قلوب کے اندر تک دیکھتا ہے۔ ہمارے پاس خیال بعد میں آتے ہیں، پہلے اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے بعد میں، پہلے اس کو خبر ہوتی ہے ہم کیا سوچنے والے ہیں۔ اس کو تو ہم نہیں بنا سکتے۔ تو وہ اصل نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیے تھے، اس کو تو ہم لوگ اڈاپٹ کیے نہیں زندگی بھر آج تک بھی، وہ نماز ہی نہیں ہماری جو صحابہ نے اختیار کی تھی۔ تو یہ جو ڈیپتھ ہے سورہ نور میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ پھر بندوں کا حق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا زکوٰۃ کیا، آپ کے مال کی جو زکوٰۃ ہے، ایک اقیم الصلاۃ اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کا جو حق ہے اس کی جو اس کا ادب، اس کا احترام، اس پر یقین، اس پر توکل، اس کی پرواہ، اس کا احساس، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر، اس کا خوف، یہ اس کا حق ہے۔ اور بندوں کے حقوق میں سے تمہارے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، تفصیل ہے۔ مال کی محبت اگرچہ کہ تمہاری فطرت میں رکھی گئی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کے غلام وہ ہوتے ہیں جو مال کی محبت کے ہوتے ہوئے بھی
اللہ کے خاطر اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں اس کے بندوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر جو خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں، کیونکہ سورۃ البقرہ کے اندر جو آیت کریمہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پہلے پورے صدقے کا ذکر کر دیا کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود وہ یتیموں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، قرابت داروں پر خرچ کرتے ہیں، سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں، قرض داروں کے قرضوں سے آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ فرض بھی دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ فرض کے علاوہ کے صدقے ہیں جو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھو زکوٰۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی کیا؟ پوری زندگی مجھے بتائیے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 وہ ارکان میں کا ایک رکن ہے کہ جس کے بغیر اسلام کی عمارت مکمل نہیں ہوتی۔ بنیاد الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 رکونوں پر رکھی گئی، 5 ارکان پر رکھی گئی، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے نا، توحید و رسالت کی گواہی نمبر 1، نمبر 2 اقامت صلاۃ، نمبر 3 ایتاء زکوٰۃ، ہے نا۔ تو ایک فرض رکن ہے زکوٰۃ، فرض رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 ارکان تو ادا کیے اپنی زندگی میں، 5 میں سے 4 تو برابر ادا کرتے رہے نا۔ توحید کا تو آپ خود داعی ہے توحید کے، اس میں تو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی گواہی تو ہے ہی، اللہ اس کے رسول کی گواہی ہے ہی، اللہ کے الہ معبود اس کے سوا کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ اس کے سچے رسول ہے، وہ تو ہے ہی۔ نماز کا قیام رسول اللہ نے قائم کیا ہے، نماز کو، رمضان کے روزے رسول اللہ نے قائم کیے ہیں اور بتایا سارے جہاں کو، حج رسول اللہ نے کیا زندگی میں۔ لیکن زکوٰۃ کیا رسول اللہ ادا کرتے تھے ہر سال؟ کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک سوال یہ آئے گا، کیوں نہیں کرتے تھے رسول اللہ زکوٰۃ ادا، جبکہ فرض رکن ہے وہ؟ کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے اس کے نصاب کے ساتھ، سال گزرنا ہے اس مال کے اوپر جو نصاب کے لیے شرط ہے۔ جتنا مال جمع ہے جس پر سال گزر جاتا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے جو مال درکار ہے، جس کا نصاب ہے، اتنا مال رکا ہوا ہے آپ کے پاس، اور اس رکے ہوئے مال پر سال گزرا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی نا۔ رسول اللہ نے کبھی زندگی میں اپنے مال کو روکا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس مال کبھی اپنے ٹھہرنے ہی نہیں دیا مال کو اپنے پاس، جس پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ہو ہی نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، وفات تک نہیں ہوا۔ تو مطلب کیا معلوم ہو رہا ہے آپ کو؟ پوری زندگی سخی تھے محمد رسول اللہ، یوں آیا یوں چلے گیا، آپ کے پاس کبھی مال آیا اور فوراً آپ نے اس کو بانٹ دیا، ختم۔ اللہ کے مفلس بندوں میں، مسکینوں میں، قرابت داروں میں فوراً تقسیم کر دیا، بھوکوں کو کھلا دیا، ننگوں کو پہنا دیا، ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کر دی اسی وقت۔ یہ ہے ہمارے سردار آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم برخوردار کہاں دعوے کرتے بڑے بڑے محبت کے، بتائیے۔ تو یہ 2 باتیں جو سورہ نور میں ہے نا سمجھنے کی، میں بتا رہا ہوں، اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ، یہ فرائض میں سے ہیں آپ کے۔ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، بندوں کے حق ادا کرنے ہیں، اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، رسول کی اطاعت کرتے رہنا ہے پوری زندگی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جو اللہ کی رحمت کے خاص مستحقین ہوں گے، بھیا ابن مسعود جیسا عظیم الشان رسول اللہ کا خادم، بہت بڑے علم والے، رسول اللہ کے گھرانے والوں کو قرآن سناتے تھے، رسول اللہ خود ان سے قرآن سنتے تھے، وہ اس سے بڑی کیا بات چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کسی دوسرے کے زبانی سنوں، تو عبداللہ تو مجھے قرآن پڑھ کر کے سنا۔ اتنے صحابہ تھے رسول اللہ کے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو چوز کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ ہوگا وہ صحابی کا، ذرا سوچیے، جس سے رسول اللہ قرآن سننا چاہتے بٹھا کر، اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث شریف ہے، عبداللہ قرآن پڑھتے رسول اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں رسول اللہ۔ کیا بلند مقام ہوگا، کیا للہیت ہوگی عبداللہ میں، سوچیے، اتنا عظیم صحابی رسول اللہ کا، اور زکوٰۃ دینے کے بجائے بیوی سے زکوٰۃ مانگتے تھے۔ سوچو یار، بیوی سے زکوٰۃ، کیا صحابہ کی زندگیاں دیکھو،
ان کی بیوی جن کے پاس کچھ سونا تھا، ان کے آبائی کچھ ورثے میں سے ملا ہوا سونا ان کو، بیوی کو، اب وہ سونا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ سونے کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ اب جیسا کہ ہمارے پاس نئے تماشے چلے ہیں، فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں، زیور کی زکوٰۃ نہیں ہے، ایک ہنگامہ چل رہا ہے، پہننے کے زیوروں کی زکوٰۃ نہیں ہے، دو گروہ بن گئے، سلفیوں میں بھی دو گروہ بن گئے، اب ہر جگہ تماشے چل رہے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے زیور کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، اور ایک کہتا ہے زکوٰۃ پہ زیور ہی نہیں، زیوروں کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں، خلاص عذاب ہو۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ اس میں تو علماء کا اختلاف ہے، تو مجھ جیسے حقر کی کیا بساط ہے کہ میں کچھ بولوں، لیکن ہاں میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زیور پہنتی تھی اور اس میں زکوٰۃ دیتی تھی۔ بہت سارے اور بھی واقعات ہیں، خود ہماری ماں سے بھی کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک عورت آئی تھی حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے، اس کے ہاتھ میں بھی کنگن تھے، تو اس کو بھی کہا رسول اللہ نے تو یہ کنگن کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں دیتی، تو کہا کہ پھر ہاتھ میں انگار لٹکا کے پھر رہی ہے، جہنم میں تیرے ہاتھ آگ میں جلیں گے، تو فوراً جا کر کے زکوٰۃ نکال رہی۔ یہ واقعات تو ہے، اب آپ اپنا مسلک آپ جانو کیا کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو بیوی ہے انہوں جا کے زکوٰۃ دیتے تھے رسول اللہ کے پاس، جمع کراتے تھے زکوٰۃ اپنے سال کو سال، اور وہ کیسے جمع کراتے تھے؟ تو بیچارے خود محنت کرتے تھے، سال بھر خود محنت کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ میرے زیور پہ سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ دینی ہے، مجھ پر فرض ہے، تو وہ خود محنت کرتے تھے، اپنے بچوں کا بھی سہارا بنتے تھے، شوہر کا بھی ساتھ دیتے تھے، اور کچھ کما لیتے تھے، گھر میں بیٹھے بیٹھے کچھ سی پرو کر کے پیسے جمع کرتے تھے اور زکوٰۃ جمع کراتے تھے رسول اللہ کے پاس۔ تو ایک دن زکوٰۃ دینے کے لیے گئے، تو اٹھ کے جا رہے ہیں، تو عبداللہ نے پوچھا عبداللہ مسعود نے کہاں جا رہی ہے؟ تو کہا زکوٰۃ دینے جا رہی ہوں، سال ہو گیا زکوٰۃ جمع کرنا ہے رسول اللہ کے پاس۔ تو کہنے لگے مجھ سے بڑا مستحق کون دکھ رہا ہے تجھے؟ اتنے بچوں کی ذمہ داری ہے، میرے گھر گرہستی کی ذمہ داری ہے، تیری یہ زکوٰۃ مجھے ہی دے دی تھی تو میں ہی مستحق ہوں۔ تو بیوی ہنستے ہوئے کہنے لگی اچھا بولے گھر کی زکوٰۃ گھر میں دے دوں میں تمہارے کو؟ ایسا تو نہیں دے سکتی، میں ایک کام کرتی ہوں رسول اللہ کو پوچھتی ہوں مسئلے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی تو دے دیتی ہوں، میرے کو کیا ہے۔ تو رسول اللہ کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے رسول اللہ عبداللہ تو یہ بول رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑے مستحق ہے اس زکوٰۃ کے، میرا شوہر ہے، میں ان کی بیوی ہوں، کیا گھر کی زکوٰۃ میں ان کو دے سکتی ہوں کیا میری زکوٰۃ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل دے سکتی ہوں، وہ مسکین ہے، اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کے بچے ہیں، تم لوگوں کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہے، تو تم اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہو۔ تو یہ حال تھا ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس مال آتا تو وہ رکھتے نہیں تھے۔ بے شمار صحابہ کے واقعات آپ دیکھ لیں گے۔ ارے اب ایک اور آپ کو نام ملتا ہے، اتنا بڑا آدمی تھا، ابو دردہ تھے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دردہ، وہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو وہ ان کی تجارت بہت بڑی تجارت تھی، وہ مکے والوں میں، عرب کے لوگوں میں، ملک شام ادھر ادھر ان کے قافلے تجارت کے قافلے بھیجتا تھا وہ آدمی، جب مشرک تھے، اور منڈیوں میں جاتے تھے تجارت کی، ملک شام لے کے گئے، اونٹوں پہ ڈال لیے، خچروں پہ ڈال لیے سامان بیچنے کا، لے کے گئے، اور جب بازار لگتے ہر بازار میں جا کے اتارتے تھے اپنا سامان، جب سامان ان کا اونٹوں سے اترتا تھا تو گدی لگا کے بیٹھ جاتے تھے، ٹیک لگا کے، ان کے غلامہ پورا جو ہے منڈی میں پورا پھیل کے مال بیچتے تھے، چودھری کے سر کا بیٹھ جاتے تھے، پیسے والا آدمی تھا اس وقت کے زمانے کا۔ لیکن جب اسلام لائے تو ان کی حالت کیا تھی جانتے ہیں؟ ایک تابعی کہتے ہیں، ایک تابعی یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ہم لوگ جب وہ گورنر بن گئے تھے، ابو دردہ کو گورنر بنایا تھا حضرت عمر نے ان کی خلافت میں، تو ہم لوگ سفر پہ نکلے تھے، تو ابو دردہ جہاں کے گورنر تھے ہم ان کے علاقے سے گزرے، تو شام ہو گئی، تو رواج یہ تھا کہ مسافرین گورنر کے گھر ٹھہرتے تھے، ذمہ دار جو ہوتا تھا شہر کا تو اس کے گھر ٹھہرتے تھے، وہ گیسٹ ہاؤس ہوتا تھا، ایز اے گیسٹ ہاؤس مسافر وہاں ٹھہرتے تھے، مسافر خانہ بھی ہوتا تھا، تو وہاں ٹھہرے، جو کھانا وغیرہ آنا تھا وہ گھر سے آ گیا، اب رات ہو گئی تو بستر نہیں آ رہا ہے سونے کے لیے، تو چین گویاں شروع کر دیے، نوجوان تھے تابعین، وہ دو چار نوجوان، تو آپس میں باتیں کر رہے یہ کیسی مہمان نوازی ہے بھائی، بستر کو بھی نہیں پوچھ رہے ہمارے سونے کے لیے۔ تو ایک جوان اٹھ کے بولا بھائی اس طرح ان کے پیچھے چین گویا کرنے سے اچھا ہے سیدھے جا کے بات کرتا ہوں میں ان سے، یہ باتیں کیوں کر رہے ہو، بستر نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا، ڈائریکٹ پوچھیں گے اس میں کیا آ رہا ہے، میں جاتا ہوں پوچھنے کے لیے۔ وہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی بیٹے اندر آؤ، دروازہ کھلا ہے، تو اندر گئے،
اندر جاتے ہی ان کی آنکھیں پھٹ گئی ہے. جو دیکھے منظر یہ ان کو رہا نہیں گیا, یہ پریشان ہو گئے, سجدر رہ گئے. کہتے ہیں کیا گورنر کا گھر ہے یہ؟ کچھ بھی سامان نہیں گھر میں, چند ہنڈیاں برتنے پڑے ہوئے جس میں پکاتے کھاتے ہیں, پتلی سے جھلی اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے حضرت پھٹی ہوئی, کوئی سامان نہیں, ایک دم فقیر زندگی, اور وقت کا شہر کا گورنر ہے. تو حیرت سے وہ نوجوان پوچھتا ہے چاچا یہ کیا بات ہے, آپ کے گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں؟ تو کیا کہنے لگے, ہے بیٹا ہے نا, زندگی کا سارا سامان الحمدللہ موجود ہے, مگر بیٹے ہمارا ایک دوسرا گھر ہے, یہ گھر میں جو سامان ہم کو آتا میسر آتا ہے ہم ہمارے اس گھر کو منتقل کر دیتے ہیں بیٹے, ہمارے دوسرے گھر کو منتقل کر دیتے ہیں, اس لیے آپ کو یہاں نظر نہیں آتا. اب وہ تابعی تھا, وہ بھی صحابہ کی صحبت اختیار کرا ہوا تھا, اس کو سمجھ میں آ گئی پوری بات, وہ کس بات گھر کی بات ابو درداء کر رہے ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, جس کے بارے میں اللہ بشارت دیا ان لوگوں کو, اللہ نے ان سے کہا تھا نا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, تمہارے لیے مسکنت, تمہارے گھر مکانات ہم نے جنت میں بنا دیے ہیں. وہ اس گھر کو منتقل کرتے تھے, جو آیا دے دیے بندوں, اور خود پتلی جھلی چھنی دار پیونوں والے جھبے پہن کے زندگی گزارتے تھے. 6 بر اعظم کا فاتح بن گیا عمر ابن خطاب, اور جھبے میں پیونا پڑے ہوئے, پیر میں چپل برابر نہیں ہوتی تھی. یہ ان کی زندگیاں وہ گزارتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ تو یہ جو ہے نا اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون بتا رہا ہوں میں آپ کو, تو وہ اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, تم پر تاکہ رحم کیا جائے, اطاعت کرتے رہو محمد کی. تو وہ اطاعت کرنے والوں کی جماعت ایسی تھی, یہ بتا رہا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جماعت ایسی جماعت تھی جو اللہ کی رحمت کی خاص مستحق جماعت تھی. وہ لعلکم ترحمون جو ان سے کہا گیا تھا وہ یہ اس صورت میں, وہی تو سکھایا تھا محمد رسول اللہ نے ان کو. اور کیا سکھایا تھا بھائی؟ یہ رسول اللہ سکھائے تبھی تو زندگی ایسی تھی ان کی. اگر رسول اللہ ان کو سکھاتے جیسے ہمارے ملے ہم کو سکھائے آج کے, چندے لینا ہے, مدرسے بنانا ہے, ایئر کنڈیشن گاڑیاں خرید لینا ہے چندے لے کے, اگر محمد رسول اللہ یہ ذہن دیتے, یہ فکر دیتے, یہ تیاری کرتے اپنے صحابہ کی, تو حضرت عمر پھر سب سے بڑا رئیس بن جاتا, بادشاہ بن جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ؟ وہ کیوں پھر پیوندہ والے جھبے پہن کے گزارتے خلیفہ ہونے کے باوجود؟ وہ نظریہ رسول اللہ نے کچھ اور ہی دیا تھا ان لوگوں کو بھائی. یہی حضرت عمر کے بیٹے خلیفۃ الرسول یا خلیفہ رسول کے بعد آنے والے امیر المومنین ہمارے, یعنی ابوبکر کے بعد سیکنڈ دوسرے خلیفہ ہمارے دوم, کتنے عظیم ہے وہ, اتنا مقام ان کا بلند ہے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا, اگر نبوت مجھ پر ختم ہوتی تو عمر نبی ہوتا شاید. اتنی بڑی بات, اتنی بڑی بات. وہ عمر کی زندگی اور ان کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرا کندھا پکڑ کے رسول اللہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مجھ سے کہتے ہیں عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب. رسول اللہ کیا کہتے ہیں اسے, عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب, عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے کہ ایک مسافر ہے راہ چلتا ہوا, کچھ دیر سانس لینے کے لیے, راحت کے لیے کچھ دیر کسی جھاڑ کے نیچے ٹھہرتا ہے, کہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا کسی مقام پر, مسافر ہے, اجنبی ہے, اور پھر اپنی منزل کو چل دے گا. منزل یہ نہیں ہے, منزل کوئی دوسری ہے. تو دنیا کی زندگی ایسے ہی گزار جیسے ایک اجنبی کہیں ٹھہرا ہوا ہے, منزل کوئی اور ہے اور چل دینا ہے, بس ایسے ہی زندگی گزارنا. یہ دنیا کے اندر کہ ایک مسافر خانہ ہے یہ دنیا, اور ایک تو مسافر ہے, تو ایک مسافر ہے, تجھے اپنی منزل کی طرف چلنا ہے, یہاں کچھ بنانا نہیں ہے. یہ سبق سکھاتے تھے تبھی تو ایسے تھے. وہ حالت کیا ہو گئی تھی جانتے ہیں؟ یہی عبداللہ بن عمر کسی راستے سے گزرتے, کہیں جاتے ہو, ملک شام جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, راستے میں جو ہے پرانے بادشاہوں کی بڑی بڑی حویلیاں وغیرہ دکھتی ہے, جو بڑے بڑے مکانات جو بنائے تھے پرانے زمانے کے لوگ, وہ دکھتے ہیں. تو وہاں رک کے ان کی دیواروں سے باتیں کرتے تھے. دیوانے تھے یہ بھائی, ایموشنل تھے, جذباتی لوگ تھے, اللہ کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھے, ایک دیوانے قسم کے لوگ تھے. تو در و دیوار سے باتیں کرتے تھے محلوں کی,
اور کہتے تھے اے ویران محلوں کے در و دیوار، تم پر دندنانے والے، تم پر راج کرنے والے کہاں گئے رے؟ پوچھتے تھے اے ویران اور اجڑے ہوئے محلوں کے در و دیواروں، تم پر راج کرنے والے بھی تھے کبھی، تو تم پر راج کیا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ پوچھتے تھے۔ سب لومن مٹی میں ٹھس گئے۔ یہ بولتے ہوئے باتیں کرتے تھے، کاش وہ اس حقیقت کو جان لیتے، کاش وہ اس حقیقت کو جان لیتے۔ تو یہ سکھایا تھا محمد رسول اللہ، سمجھنا ہی بات۔ تو وہ ایسی نماز قائم کرتے تھے، اقیم الصلاۃ، ان کا نماز کا حال کیا تھا جانتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ حضرت علی، ان کے چاہنے والے جو شیعان علی آپ کو بولتے تھے اس وقت، جو ان کے اصحاب تھے، اصحاب علی، ان کو ایک مرتبہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں، حضرت علی تم میرے مصاحبین بنے ہوئے ہو، مجھے اپنا صاحب سمجھتے ہو، مجھے اپنا ساتھی سمجھتے ہو، ارے تم کیا تقوی والے ہو، تمہارے اندر کیا وہ تقوی ہے؟ تم تو میرے اصحاب ہو نا۔ ارے اصحاب تو محمد رسول اللہ کے تھے، کہتے ہیں تم میرے اصحاب ہو نا، تم کیا ہو؟ ارے اصحاب تو محمد رسول اللہ کے تھے، وہ اصحاب تھے محمد رسول اللہ کے، وہ کیسے لوگ تھے؟ ان کی تعریف کرتے ہوئے علی فرماتے ہیں کہ راتوں میں وہ جب کھڑے ہوتے تھے خیام میں، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شجر ہے جو ہوا نہیں چلتی ہے، سہم کے ٹھہرے ہوئے ہیں، پوری رات نکال دیتے۔ کمر سے جھکتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ کوئی چٹانیں جھکی پڑی ہوئی، سجدوں میں گرتے تو پتھرے پڑے ہوئے، پوری رات نکال دیتے تھے، آہوزاریاں کرتے تھے، آنسو بہہ جاتے تھے۔ سیدنا علی فرما رہے ہیں، اور خود کا کیا حال تھا؟ اور یہ کون ہے پھر علی؟ وہی صاحب ہے، محمد رسول اللہ کا ہی تو مرید ہے، اسی صاحب کا، محمد رسول اللہ کی تو چاہنے والے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری زندگیاں کیا تھی جانتے ہیں؟ یہ بتائے اپنے اصحاب کو، ایسے تھے ہم لوگ رسول اللہ کے چاہنے والے۔ ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، ایک واقعہ آتا ہے، معلوم ہے حضرت علی کے بارے میں، نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم لوگ لڑ رہے ہیں لوگوں سے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، اور پھر جھگڑ رہے لوگوں سے، تم آمین نہیں بول رہے، تم سینے پہ ہاتھ نہیں بول رہے، تم رفع دین نہیں کر رہے، تم پیر سے پر نہیں ملا رہے، تم آمین زور سے نہیں بول رہے، جھگڑا ہمارا چل رہا ہے اس کے اوپر۔ ابھی وہ ہے اپنی جگہ ہے، اصل نماز کی کیفیت تو پیدا کرو، صرف ظاہری ڈھانچہ کیا کرو گے؟ لے کے ڈھانچہ منہ پہ مار دیا جائے گا تمہارے، جب کیا کرو گے؟ سیدنا علی کے پیر میں نکیل، ایک کسی بھالے کی جو تین سامنے کا نوک ہوتی ہے نا، وہ ٹوٹ گئی، کسی مارکے میں شاید کسی نے بھالا مارا دشمن نے، وہ کیل جا کے ٹوٹ گئی۔ اب درد سے کرا رہے، لوہے کی کیلا اندر جا کے گوشت میں پھنسا ہوا ہے۔ اب سرجری کا زمانہ تو نہیں ہے ہمارے جیسا، بے ہوش کرے، انجیکشن دیے، بے ہوش کرے، سرجری کرے، اب چیرا مارا نکال لیے۔ وہاں تو حکیمی علاجہ چلتے تھے، آگ سے سیک رہے ہیں، آگ سے جلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، زمانہ۔ اب درد کے مارے چلا رہے ہیں، ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ تو صحابہ کرام آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یہ تم کو اس طرح سے وہ لوہے کی کیل نکالنے نہیں دے گا۔ فطری بات ہے، درد بہت ہے۔ نماز میں جب وہ تکبیر تحریمات کے بعد رکعت بعد کے کھڑا ہو جائے تب جا کے نکال لیتا، تب نکال لیتا، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ہی کرے۔ وہ رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے، ایک صحابی پیچھے سے گیا، کیلے کو ہلا کے کھینچ کے نکال لیا، علی کو خبر ہی نہیں ہے، جنبش بھی لے لے رہا، وہ رب کے ساتھ جڑ گیا غلام۔ اب رب ہے اور غلام ہے، اس کو اپنے جسم کا بھی ہوش نہیں ہے، اپنے پیر کا جسم کا بھی ہوش نہیں ہے اس کو۔ اللہ اکبر، یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے جی؟ نکال کے مرم پٹی بھی کر دی نماز میں وہ لوگ۔ اب بولو بھائی، ہم میں سے کسی کی ایسی نماز ہے؟ یہ سکھایا تھا محمد رسول اللہ نے۔ تو لعلکم ترحمون جو قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وہ اس میں بہت ڈیپتھ ہے میرے بھائی۔ تم وہ بنو تو رحم ہوگا نا۔ ہم اصل میں قرآن مقدس کو اس کے اصل معنی کے ساتھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا، ہم تو اورلی جھگڑے کرتے ہیں۔ قرآن کو بھی ہم اپنی بحث کا سامان بنا لیے۔
مناظروں کا سامان بنا لیا اس کو. اتنی آئے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا کل یا پرسوں, گزشتہ سنڈے کو یا اس سے پہلے کے سنڈے کو بولا تھا نا میں آپ کو, ہے اتنی ہی وہ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, ہے اتنی ہی وہ, مگر اس میں ڈیپتھ بہت ہے بھائی, بہت ڈیپتھ ہے اس میں. نماز قائم رکھو, اپنے رب سے ویسے جڑو جیسے رب چاہتا ہے. زکات دو, یعنی بندوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تمہارا رب چاہتا ہے, تمہارا سلوک وہ ہو. اور اطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت اس طرح کی اطاعت کرو جو رسول اللہ نے تیار کیا اپنے صحابہ کو, اور جو وہ صحابہ کرتے تھے اطاعت رسول اللہ کی, جس طرح ان کا تعلق صحابہ کا رسول اللہ سے تھا وہ اپنے اندر پیدا کرو, اطاعت کا وہ جذبہ پیدا کرو. تو اطیعوا الرسول کے بعد پھر یہ ہوگا لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر بھی وہ رحم کرنے والا رحم کرے. اتنا ڈیپتھ ہے اس میں. اب ہم برخوردار جب اپنا جائزہ لیں گے تو کیا ہمارا ضمیر ہم سے یہ کہے گا کہ ہاں تم اللہ کے رحم کے خاص مستحق ٹھہر رہے ہو اب اس وقت, تم بھی وہی لوگ بن گئے ہو جس پر اللہ تعالیٰ کو اپنا رحم کرنا چاہیے؟ جی تھے تو وہ آبا تمہارے ہی, پر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, ہے کہ نہیں؟ بتائیے. اقبال نے جو کہا تھا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. صحابہ سے کیا نسبت ہے ہماری, رسول اللہ سے ہماری کیا نسبت رہ گئی, مجھے بتائیے. سوائے قوم لدہ کے ہم کیا بنے ہوئے ہیں اس وقت؟ تو ہمارے حالات سازگار کیوں نہیں ہو رہے ہیں, اس کا جواب خود ہمارے پاس ہے. جو ہمارے حالات ہیں اس وقت زمین کی پشت پہ, وہ ہمارے لیے سازگار کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب خود ہمارے ہی پاس ہے, کیونکہ ہم وہی نہیں ہیں جس پر رحم کیا جائے. ہم وہ نہیں ہیں جس پر رحم کیا جائے, اور کوششیں بھی ہماری نہیں ہیں. ہماری کوشش و کاوش بھی نہیں ہے کہ ہم وہ بنے, تیار بھی نہیں ہم بننے کو. رب کو راضی کر لیں گے, رو لیں گے, گڑ گڑائیں گے, استغفار کریں گے اس کے حضور میں, اور کوشش کریں گے کہ جس طرح صحابہ جیے ہم کوشش کریں گے ویسے جینے کی. کون چاہتا ہے مجھے بتائیے, کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی چاہتے یہ ہو کہ ہم بھی انشاءاللہ وہ کریں گے جو صحابہ اکرام کرتے تھے؟ جتنے قریب تھے رسول اللہ سے وہ اتنے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب تھے. وجہ کیا تھی؟ علم سیکھنے آئے, سارے سنسار کو چھوڑ کے, خیر آباد بول کے رسول اللہ کے پاس پورا 24 آورس وقت لگا دینے کے لیے. اصحاب صفہ بولتے تھے ان کو, چبوترے والے, جس میں سے ابو ہریرہ بھی ایک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معلوم ہے نا آپ کو, اصحاب صفہ میں سے ایک ہے. تو اصحاب صفہ جو تھے چبوترے والے صحابہ رسول اللہ کے, جو مسجد نبوی کے پاس چبوترے پر ہی زندگی گزارتے تھے, مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا دیا تھا ان کے واسطے, علم سیکھنے والے صحابہ کے لیے. تو وہ وہیں پڑے رہتے تھے. کھانا پینا کیا تھا ان کا معلوم؟ انصار مدینے کے یا مہاجرین جو کچھ بھی ان کو کھلا دیتے اپنے گھروں سے لا کے. پہلے تو ان کے پاس ہی کھانے کو بہت کم ہوتا تھا, ان کی اپنی ضرورتیں پورے نہیں ہوتی تھی. اس کے علاوہ ان کے کھانے کے بعد جو بچ جاتا ان لوگوں کو لا کے وہ کھلا دیتے تھے. روزانہ ان کے پاس کھانا مسلمانوں کے پاس سے آتا تھا, کبھی آتا کبھی نہیں بھی آتا تھا. نہیں آتا تو بھوکے رہتے تھے صرف پانی پی لے کے. تو ایسا کئی جن کے فاقے بھی ہوتے تھے, کئی جنہوں کے فاقے بھی کرتے تھے وہ, لیکن رسول اللہ کو چھوڑ کے ایک منٹ کے لیے ہٹتے نہیں تھے. فاقے کرنا گوارا تھا لیکن رسول اللہ کو چھوڑ کے ہٹنا گوارا نہیں تھا ان کو. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ صفوں میں سب سے پیچھے ڈرتے تھے اصحاب صفہ. حالانکہ رہتے وہی مسجد میں, لیکن صفوں میں پیچھے ڈرتے تھے, سامنے آ کے. حالانکہ سامنے ٹھہرنے کی فضیلت ہے نا, پہلی صفوں میں ٹھہرنے کی فضیلت زیادہ ہے, لیکن وہ ٹھہرتے پیچھے تھے. وجہ ان کو نہیں معلوم, وہ تو سیکھ رہے رسول اللہ سے 24 گھنٹے, ان کو سب معلوم ہے, لیکن ٹھہرتے کیوں پیچھے معلوم ہے ان کو کیوں؟ کیونکہ فاقوں کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے غنودگی آتی تھی اور کبھی کبھی بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. تو آگے کی صفوں پہ اگر کھڑے رہیں گے, لوگوں پہ گر جائیں گے چکر آگے بے ہوش ہو کے, تو لوگوں کو تکلیف تو ہماری وجہ سے,
پیچھے ڈر کے نماز پڑھتے تھے، وہاں گر جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کون سی جماعت تھی؟ کیسے لوگ تھے؟ سوچ نہیں سکتے ہم، یہ کیسے لوگ تھے جو اتنے دیوانے تھے اللہ اس کے رسول؟ کہ ان کو خواہشیں نہیں تھی، ان لوگوں کو خواہشیں نہیں تھی اچھی زندگی، عالیشان زندگی، عیش و عشرت گزارنے کی؟ ہاں، میرا ایک ساتھی جو ہے بیچارہ، بڑا مدرسے والا بھائی، بڑا مدرسہ بنایا، بڑے بڑے علماء اس کے پاس نوکری کرتے مدرسے میں اس کی، اچھا میرے استاد، خیر میں نہیں بولتا، چھوڑ دیجئے، اشارہ بھی نہیں کرتا کون ہے وہ، لیکن اس کی ایک بات بول رہا ہوں، اس کو صحابہ کی یہ مثالیں بیان کر کے بتائے تو بول رہا بیچارہ، اب کیا تم لوگ 1400 برس کے صحابہ کو، 1400 برس پہلے جو گزرے صحابہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں زمین کے اوپر؟ نہیں بن سکتے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے ان کی وجہ سے، جینے دو، ہمارا جیسا کر رہے ہیں کرنے دو، جاؤ اپنا کام کرو۔ اچھا بابا، پھر آئیڈل کے کیوں بنائے صحابہ کو، حجت کے کیوں بنائے رسول اللہ کو؟ آئیڈل کے کیوں؟ قرآن میں سے نکال دو، قرآن میں سے آیتیں نکال دینا رے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء کی 115ویں آیت کریمہ ہے بھائی۔ اللہ فرما رہے ہیں جو محمد رسول اللہ کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہماری یہاں سے ہدایتیں تمام کر دی گئی محمد رسول اللہ پر، اور المومنین کے منہج کو، المومنین کے راستے کو، سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے کسی اور طرف مڑے تو ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے جدھر وہ مڑ گیا ہے، یعنی صحابہ اکرام کو چھوڑ کے۔ المومنین کون؟ غیر سبیل المؤمنین، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے المومنین کے راستے کے سوا۔ تو المومنین کون ہے بھائی؟ صحابہ کرام۔ اور اللہ فرما رہے جو المومنین یعنی صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلے، کسی اور نظریے کو اڈاپٹ کرے، کوئی اور فکر پیدا کرے، ان کے فکر کے علاوہ، ان کے نظریے کے علاوہ نظریہ چوز کرے، کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے جدھر وہ مڑ گیا ان کو چھوڑ کے۔ وہ ان سے ہٹ کے جس طرف رخ کرا ہے اپنا، ہم ادھر ہی موڑ دیں گے اس کو، اور کیا کریں گے؟ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بتایا کہ یہ صحابہ ہے جن کے طریقے میں تم کو چلنا ہے پوری زندگی، اور صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا اپنی زندگی میں، صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا پوری زندگی میں۔ کسی چیز کو ترجیح ہم کو دینا نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے سوا، ہمارے لیے مقدم ہے اللہ اس کا رسول، باقی کوئی چیز مقدم نہیں ہے۔ یہ نظریہ صحابہ کا تھا، اور تم برخوردار ایئر کنڈیشن کاراں، بنگلے، چندے، کس کا نظریہ ہے؟ کس کا نظریہ ہے بھائی؟ یہ حرام خوری کرنا نظریہ کس کا ہے؟ کچھ پڑھ لے پڑھ رہی ہے۔ اب مجھے سے حقر آدمی کو تو یہ عادت ہو گئی ہے، نعوذ باللہ سے، وہ آپ کے حساب سے تو عادت بن گئی میری، آپ سمجھتے ہیں کرٹیسائز کرتا رہتا ہے، تنقید کرتا رہتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے۔ میں تنقید، کرٹیسائز، یہ میرا منشا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ میں صرف یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، محمد رسول اللہ کی امتی ہے، تو ہمارا کام وفاداری ہے، یہ انٹینشن ہوتا ہے، ہمارا کام وفاداری کرنا ہے، وہی ہمارے لیے اسوہ ہے، وہی آئیڈل ہے ہمارے لیے، محمد رسول اللہ اسوہ ہے، اور جماعت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہم کو ان کو فالو کرنا، نظریہ وہ اختیار کرنا ہے جو 1400 1450 برس پہلے کا ہے۔ آپ بھلے ہی اب اس کو دقیانوسی عقیدہ بول لیجئے، دقیانوسی طریقہ بول لیجئے، آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے دقیانوسی، ہمارے نزدیک وہی اولا ہے، وہی مقدم ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ سمجھ پائے ہیں تو بہت ڈیپتھ ہے اس میں، سمجھ لیجئے، لعلکم ترحمون کو سمجھ لیجئے۔ اگر اللہ کی رحمتیں ہم چاہتے ہیں تو ہم کو رسول اللہ کا نظریہ، صحابہ کا نظریہ اختیار کرنا پڑے گا زندگی میں، ضروری ہے، تب اللہ رحم کرے گا۔ اللہ رحمان ہی ہے، رحمان ہی تھا، رحمان ہی ہے، اور رحمان ہی رہنے والا ہے بھائی، وہ ہے ہی رحمان، مگر ساتھ ساتھ وہ قہار بھی ہے، عزیز و ذو انتقام بھی ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ صرف وہ ایک ہی صفت کو پکڑ کے اللہ رحمان ہے، رحمان تو ہے ہی وہ، لیکن یہ بھی تو ہے نا، اور قہار بھی وہی ہے کہ نہیں؟ ذو انتقام بھی وہی ہے، تو پھر کیوں بھول جاتے ہیں اس کو؟
لا يعذب عذاب اللہ عذابہ احد بھی کہتا ہے نا، وہ ایسے عذاب دینے والا جیسے کوئی کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا، وہ بھی تو ہے نا۔ تو استغفار کرتا، اگر یہ آدمی کو یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیتے ہیں، قہار بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، تو خوف طاری ہوتا، خشیت طاری ہوتی، تو سجدے میں گر جاتا، تڑپتا، روتا، معافیا مانگتا۔ تو فکر ہی نہیں ہمارے، جو فکر رسول اللہ نے صحابہ میں ڈال دی تھی وہ ہمارے اندر آئی نہیں اب تک، کہیں بہت دور چھوڑ دیے ہم لوگ، اس کو بہت پیچھے چھوڑ دی امت۔ اب جو امت اپنا دین بنا کے چل رہی ہے اور جس کو دین سمجھ رہی ہے، معاف کیجئے گا، وہ دین محمد نہیں۔ اب جو ہم دین سمجھ کے چل رہے ہیں نا، تو یہی کہتا ہوں، معاف کیجئے، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، دین محمد نہیں ہے۔ دین محمد وہی ہے جس کو صحابہ اکرام نے زندگی میں اختیار کیا اپنی پوری زندگی میں، اور اسی کو اڈاپٹ کیا تھا تابعین نے، اسی کو اڈاپٹ کیا تبع تابعین نے، اسی کو لے کے چلے ہیں ان کے بعد ائمہ و محدثین، سلف صالحین۔ آپ جو اس وقت اختیار کیے ہوئے ہیں نظریات، نئے نظریات، ماڈرن کلچر، ماڈرن طریقے، ماڈرن سوچ آپ کی، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ منہج سلف پر ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم تو مگر آپ کو آتی نہیں ہے، یہ منہج سلف ہے؟ یہ ناچ گانے کرنا یہ منہج سلف ہے؟ منکر کو دیکھ کر کے منکر کی پردہ پوشی کرنا، کس نے کہا بھائی؟ رسول اللہ نے تو کہا تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے روک دے منکر کو۔ رسول اللہ تو یہ سکھائے تھے صحابہ کو، اگر منکر دیکھو تو منکر کو طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دو، ہاں اگر کمزور ہو تم استطاعت نہیں ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے بول کے منع کرو، روکو اس کو، منکر کو۔ اگر اتنی بھی طاقت تم میں نہیں ہے تو دل سے کراہیت اور نفرت کرو اس برائی سے، اس منکر سے، یہ تو تمہارا آخری درجے والا ایمان ہوگا، اس کے بعد تو ایمان نہیں۔ مگر آپ کی غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ آپ منکر کی تائید کر رہے ہیں، پردہ پوشی تو پردہ پوشی تائید بھی کر رہے ہیں منکر کی آپ۔ رسول اللہ کے پورے دین کے کوئی فرق اڑا رہے ہیں اور آپ ان کی تائید میں لگے ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے، لوگ کسینو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، لوگ بیچز بنا رہے ہیں، لوگ سنیما تھیٹرز بنا رہے ہیں، فلم انڈسٹری قائم کر لے رہے ہیں، فلم انڈسٹری تک بن چکی ہے، فلمیں بن رہے ہیں، فلموں کے سنیما تھیٹرز کھل رہے ہیں، بیچز بن رہے ہیں، کسینوز بن رہے ہیں۔ کس زمین پر؟ ناچنے والیاں مصر سے آئی تھیں، گانے والیاں مصر سے آئی تھیں، اور لوگ جا کر کے ان ناچنے گانے والیوں کا ناچ گانا دیکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر کے سورہ لقمان میں آیتیں نازل کر دیے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ سورہ لقمان میں جو لہو الحدیث کو خرید لاتے ہیں، یعنی گانے والیوں کو لے کے آتے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کے خاطر ایسے ایسے حربے اختیار کرتے ہیں کہ جس میں لوگ دین سے ہٹے اور بے دین ہو جائے، غلط راہوں پر پڑ جائے، تو ان کو بشارت دے دو عذاب علیم کی، عذاب مبین کی۔ یہ تو سورہ لقمان میں ابتدائی میں آپ کو مل جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری آپ کو؟ تو کتنا بڑا منکر ہے یہ۔ اور آپ نچاؤ بھی، فلم انڈسٹری کے لوگوں کو بلاؤ، شکیرا کو نچاؤ، شاہ رخ خان کو نچاؤ، بڑے بڑے ایونٹس کرو، کسینو قائم کر لو، جوئے کے اڈے بنا لو، سمندروں کے پاس بیچز بنا لو، فلم انڈسٹریاں بنا لو، یہ منکر نہیں ہے آپ کے لیے، یہ منکر نہیں ہے، اس کی پردہ پوشی ہو رہی ہے۔ پھر منہج سلف کی بات ہو رہی ہے، ہم تو منہج سلف پر ہے۔ تو کون سے سلفی تمہارے ناچ گانے والے تھے؟ یہ منہج سلف ہوگا؟ جی بھائی ایمانداری کی بات کرو، اللہ کے پاس جانا ہے منہ دے کے۔ اس کی اگر نشاندہی کر رہے ہیں، ہم کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے بھائی، منہ سے اس لیے بول رہے ہیں کہ بات تم تک پہنچے گی، کم سے کم شرم آئے گی، بند کرو، اللہ کے لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کو منا لو۔
اصلاح کی بات کی جا رہی ہے تو تم ہمارے منہ بند کر دینا چاہتے ہو. تو ان کے غلام کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, بولنا ہی نہیں. یہ ان کے غلام ہے نا, اس لیے ان کو بولنا برداشت نہیں ہے. مت بولو ہمارے آقا کو, ہمارے مائی باپ کو. مائی باپ کھانا کھلاتے, ہم کھاتے, ان کا مال کھا رہے ہیں, نمک حرامی کیسا کریں گے ہم؟ مبوڑوں سنو کرے, ہمارے کو پیسے رو دیتے, ہمارے کو پورے دنیا میں پھرنے کے واسطے ایئر بس ٹکٹ دیتے, ایئر کنڈیشن ہوٹل دلاتے, ان کو کمرے دلاتے ہمارے کو. تو ہم مشاجرے اڑ لے کے جاتے, بڑے بڑے پیسے لیتے ان سے. ہم آتے ان کی غلامی کرنے کے لیے, ان کی تائید کرانے کے لیے دنیا میں, ہے نا بھائی. ماحول بنانے آتے ہیں کہ ان کے خلاف نہیں بننا, ہمارے آقاؤں کے خلاف ماحول نہیں بننا. دیکھو کون کیا بول رہے ہیں ہمارے خلاف, ہم ناچ لے رہے, گا لے رہے, تو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی لوگوں کو. تکلیف نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو. ہم ناچ رہے ہیں, تکلیف تم کو کیوں؟ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے ہم کو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کے آئے تو اس کے فرق چڑھا رہے ہو. تکلیف ہونی چاہیے نا, ورنہ ایمان کہاں ہے پھر؟ اگر اس برائی سے, اس منکر سے نفرت بھی نہیں کر رہے آپ, تو پھر آپ کے پاس ایمان کہاں بچا؟ مجھے بتائیے. تو اصلاح کی تو کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے, ایمان پر رکھے, ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.